قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد وآله عزاداران سید الشہداء ماہ محرم کا چاند ڈھلنے کی طرف ہے اور شب جمعہ بھی ہے ایام عزا بھی ہیں اسی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کے اذان عالی میں بھی منتقل کرنے ہیں جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ پروردگار نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ بڑا با ہدف اور با مقصد خلق کیا ہے۔ خدا نے کائنات میں کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، کیونکہ جو خالق ہے وہ حکمت والا، عدالت والا، شعور کو جو پیدا کرتا ہو اس کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ یہ جو دنیا اور دنیا کی تعلیمات جو ہیں، ویسٹرن فلسفی جو ہے، اور جو آج تک جو ہے وہ یونیورسٹیز اور اسکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، دنیا بس ایک دھماکے سے بن گئی اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، پہلے انسان بندر تھا، پھر جو ہے وہ ہلکے ہلکے ٹریول کرتا ہوا انسان بنا ہے، جبکہ خود وہ اپنے اس نظریے کے مقابلے میں پریشان ہے اور ان کا اپنا یہی نظریہ رد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا دقیق ہے، وہ اتنا مینیج ہوا ہے کہ اس کی ظرافیت، اس کی لطافت یہ بتاتی ہے کہ اس کو خلق کرنے والا کیسا ناظم ہوگا۔ بھی خود بخود خلق نہیں ہو گئی، اسے کسی نے خلق کیا ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہ بہت عمیق ہے کہ جو چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں جانتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی طرف توجہ کریں، متوجہ ہوں، میں ظاہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کو بھی تر و تازہ کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی ڈرائنگ لے کے جائیں بچے کے پاس، اور کوئی بہت اچھی ڈرائنگ بنی ہوئی ہو تو آپ بچے سے کہیں، وہ کہے گا بہت اچھی ڈرائنگ ہے، گھوڑے کی تصویر ہے، کوئی گھر بنا ہوا ہے، مگر آپ اسے کہیں کہ یہ خود بخود بن گئی تو یہ بچہ بھی بولے گا نہیں مذاق کر رہے ہیں آپ میرے سے، خود بخود کیسے؟ نہیں، یہ خود بخود بن گئی ہے۔ نہیں کسی نے تو بنائی ہے۔ نہیں، خود بخود بن گئی ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی کاغذ پر تصویر خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جو کائنات کا نظام ہے وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اس کا مصور جو ہے وہ کیسا ہوگا کہ جس نے اس پوری کائنات کو رنگ دیے ہیں؟ یعنی گویا اس نے ہر چیز کو بڑا با ہدف خلق کیا ہے۔ قرآن کی آیت جو
روز میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اس میں بھی کہتا پروردگار کہ ہم نے جن اور انس کو بغیر مقصد، اور مقصد بھی بیان کیا، وہ کیا ہے؟ بندگی. میں نے بندگی کے علاوہ خلق نہیں کیا. عزیزان محترم، مگر جب انسان کو خلق کیا تو میں نے پہلے بھی چند دنوں میں آپ کی خدمت میں آیات اور روایات پیش کی کہ اس کے وجود میں پروردگار نے ان خصلتوں کو، جب مومن کو خلق کیا تو کافر کی خصلتیں بھی رکھیں، جب کافر کو خلق کیا تو مومن کی خصلتیں بھی رکھیں، اور ان دونوں کو ملا کر دنیا میں بھیج دیا. اب یہ دونوں جڑے جڑے چل رہے ہیں. اب اس کو جدا کرنے کے لیے پروردگار قرآن کا سہارا لیتے ہوئے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا جو ان کو کافر کو الگ کرے اور اسلام کو الگ کرے، مسلمانوں کو. ہر نبی جو آیا وہ اسلام لے کر آیا، ہر نبی اپنے دور کا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر نبی نے اب کتاب لے کر آیا، صحوف لے کر آئے، جو اللہ کے آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے صحوف تھے، وہ لے کر آئے. لیکن جیسے ہی ہر نبی اپنی امت سے گیا تو امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا، امت میں لڑائی جھگڑے. آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے نبی ہیں، ان کی قوم کے لیے جو قرآن میں آیتیں ہیں کہ فرعون ان کے بچوں کو مارتا تھا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے رکھا ہوا تھا، بند کر کے رکھا ہوا تھا مرد. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ جو جکڑ کر رکھا ہوا تھا، اس جکڑ میں، اس امتحان میں ان کا رشد تھا کہ اگر ان سے امتحان نہ لیا جاتا تو موسیٰ کو نہیں بھیجتے. یعنی جب ان کے اوپر یہ امتحان پڑا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، یا جس طاقت کو مانتے تھے کہ ہمیں نجات دے، اب جب امتحان پڑا تو پروردگار نے نبی کو بھیجا اور نبی نے آ کر ان کو نجات دی فرعون سے. مگر ہوا کیا؟ جب نبی نے نجات دی اور نبی نے ان کو معجزے تک دکھائے اور اپنے سامنے دریائے نیل سے نکالا، یعنی حتیٰ دریائے نیل کے بالکل صاف ایسا ہوا کہ جو چلنے کی جگہیں تھیں وہ بھی خشک ہو گئیں. اور یہ ایسی قومیں تھیں، بعض جگہوں میں بیان ہے تو یہ کہتے تھے کہ 12 راستے ہوئے ان کے، وہ کہتے تھے ہم برابر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی جب قوم مانگنے پر آئے تو وہ بہت کچھ مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے. اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم خود محنت کم کرتے ہیں اور دوسری طرف زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسے ہی کر دے. بھائی دنیا کے تقاضے اسباب رکھے اس لیے گئے ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں تو پھر یہ نظام چلے گا. دنیا کا اسباب پر ہے نظام کائنات کا. نہیں میں نے تو مولانا صاحب منت مانی تھی، میری کیوں نہیں پوری ہوئی، اس کی پوری ہو گئی. بھائی منت کے ساتھ تھوڑی منت سماجت بھی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ہلنا جلنا بھی پڑتا ہے، تو اللہ بھی دیکھتا ہے ہاں میں اس کی منتوں کو پورا کر لوں. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ میں کو منت ماننے کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی بہت منت مانتا ہوں اور آپ کو بہتر طریقے سے جو تعلیمات ہیں وہ بھی سکھا دوں گا چند دنوں میں کہ کون کون سی منت مانی جائے. لیکن ہم نے اپنے ائمہ کو یا میں یوں کہوں گا صرف حضرت عباس کو خاص طور پہ ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ منت ماننے کے لیے. علم پہ جاتے ہیں اور جانا چاہیے، علم تشبیہ ہے حضرت عباس کے علم کی، لیکن حضرت عباس سے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ میری منت پوری ہو جائے. عزیزان محترم، ان کے ہاں کمی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، حتیٰ جس نے نہیں بھی مانگا اسے بھی عطا کیا ہے انہوں نے، کیوں کریم ہے. لیکن ہمارے بھی تو تقاضے بنتے ہیں ان سے یا نہیں؟ میں جو کہوں ساری زندگی، یعنی واقعاً ساری زندگی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا نام میرے والدین نے نصرت عباس رکھا، یعنی حضرت عباس کی نصرت، حضرت عباس کی کامیاب. میں تو ساری زندگی حضرت عباس کا محتاج ہوں، یعنی وہ حضرت عباس کہ جس نے مجھے کامیابی عطا کی. اور جب بھی میں مولا کے غازی عباس کے جب حرم میں جاتا ہوں تو یہی یاد رکھتا ہوں کہ مولا میری آپ ہی نے بچانا اور عزت رکھنی ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد والے. لیکن ظاہر ہے وہاں سے بھی تو آئے گا تقاضا کہ بھائی اگر میرے نام سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سیرت پہ بھی تو چلو جو میری سیرت تھی. میں نے اپنے امام کی اطاعت کی تو تم بھی تو اپنے امام کی اطاعت کرو دنیا میں. تو وہاں سے بھی تقاضا آئے گا. تو جانے میں مجھے بھی کچھ کرنا ہے. اب یہ جو قوم تھی فرعون کی، یہ اتنے معجزے دیکھے، اور جیسے ہی باہر نکلے دریا سے تو کچھ عرصے نکلے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بتوں کو پوجا کر رہی ہے.
تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب دے دو، یعنی ایسا رب، ایسا پروردگار کہ جیسے یہ قوم بتوں کر رہی ہے تو ہمیں بھی بنا کے دے دو. یعنی معجزے دیکھ رہی ہے پروردگار کے، مگر کہہ رہی ہے ہمیں بھی ایسا بت دے دو. عزیزان موت، یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے غیبت پہ گئے، جو 30 دن تھے اور ایک 10 دن بڑھ گئے، 40 دن ہو گئے، تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. پیچھے قوم نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ گئے واپس آئے تو دیکھا قوم جو ہے وہ گوسالے کی پوجا کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، اور اس گوسالے کو موسیٰ کا رب سمجھ رہی ہے. چند دنوں میں کیا ہو گیا قوم کو؟ ابھی تو حضرت موسیٰ زندہ ہیں، گئے بھی نہیں ہیں، مگر ایک قوم وسیع نائب کے معاملے میں تفرقے پہ آ جاتی ہے، اور شیطان وہاں اپنا پورا کام کرتا ہے. کیونکہ سامری تھا، سامری نے کام کیا. بہرحال جو بھی اس نے کیا تھا وہ بھی اس نے خود نہیں کیا تھا، لیا خدا کے راستے ہی سے تھا. کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ جب یہ حضرت جبرائیل جہاں آتے ہیں اسے نظر تو نہیں آتے، اس جگہ کی مٹی جو کھنکھناتی تھی، اس نے اسی مٹی کو اٹھا کر اس گوسالے میں ڈالا تھا. اپنی طرف سے باطل کے پاس کچھ نہیں ہے. باطل جو بھی کھڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے حق سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے کھڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی بات ادھر کی کر لو، لوگوں کو گھیر لو اپنی طرف، بعد میں اپنی باتیں کرتے رہو. مگر ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کے سامنے مقابلے میں باطل سیدھا آ جائے کہ میں آپ کے دین کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے عقیدے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کو ماننے والا ہوں، میں یہ، آپ کبھی بھی سننے نہیں آئیں گے. آئیں گے سننے؟ آپ کہتے ہیں نہیں مولا کی مجلس ہو رہی ہے، آپ مولا کے نام پر آتے ہیں، اور وہ بھی 4 باتوں میں مولا کا نام بھی لیتا ہے، بعد میں وہ اپنے کام کرتا ہے، نہ جانے اس کا کون مولا ہے. تو اسی طرح آج قوم کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. عزیزان محترم، باطل کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ حق کو سہارا لیتا ہے اور پھر لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یہی کیا سامری نے. اب یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو نبی ہے، نبی کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو فرق کو جدا کرے. نبی کے بعد کس کا کام ہے؟ پھر وسیع کا کام ہے، اور یہ کام اور سلسلہ چلتا ہے. رسول خدا کے بعد بھی یہی ہوا. رسول خدا جب آئے تو کفار میں اور ماننے والوں میں فرق واضح کر دیا. پھر لڑتے رہے، کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی نہیں ہوئے، کوئی مارے گئے، کوئی الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. مگر جیسے ہی رسول گئے دنیا سے تو وسیع کو چھوڑ گئے. جب اپنے وسیع اور جانشین کو چھوڑ گئے تو پھر دوبارہ قوم میں تفرقہ پیدا ہو گیا. یہ پہلے بھی ہوتا ہے، یہ تفرقہ پیدا ہو گیا. اب اس تفرقے میں امتحان سخت شروع ہو گیا، کیونکہ امتحان ہے. اور پھر جنہوں نے اللہ کے نائب، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وسیع کو مانا، ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی، اور آج تک قیمت ادا ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا، ولایت علی ابن ابی طالب مفت میں نہیں ملتی. صلی علی محمد وآل محمد. یار خوب، یہ ولایت اتنی سستی نہیں ہے، اسے ہر کوئی تحمل نہیں کر سکتا. وہ کتنے لوگ تھے غدیر خم میں؟ لاکھوں. کتنے بچے؟ جب آئے امام کے پاس، آپ مجھ سے بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لطف ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ تھے جنہوں نے امام کا ساتھ آئے؟ لوگ کہ مولا یوں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. مولا نے کہا کہ خوب تلواروں کو میان سے نکال کر، سروں کو منڈوا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. اگر 40 بھی ہوئے تو میں آ جاؤں گا. کتنے تھے؟ بعض کہتے ہیں 6 تھے، 5 تھے، 4، 6 مثلاً 6. باقی کہاں گئے؟ کیونکہ ولایت آسان نہیں ہے عزیزان محترم. یہ تو ہمیں مل گئی، شکر کریں، اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ وہ بچپن سے جب ہم گرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. یہ تو انہوں نے سکھایا، ورنہ جو آج ہمارے عمل ہیں، ہمیں کیا پتہ ولایت کیسے کہتے ہیں. ولایت قیمت مانگتی ہے اور قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کربلا ولایت کی قیمت تھی جو ادا کی گئی، ورنہ اور کیا مسئلہ تھا. شخص، روایت بیان ہوتی ہے تحفۃ العقول کے اندر کہ
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کمیل سے کہتے ہیں کہ کمیل، اگر دنیا میں اللہ نبی نہ بھیجے اور مومن ہو اور وہ اپنی مرضی یا اپنی سوچوں سے لوگوں کی ہدایت کرے، تو میرا مولا کہتے ہیں قسم سے وہ شخص خیانت کار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ جو ہدایت کا ہے یہ الہی ہے، کہ یا اس مومن کو خدا خود منسوب کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، ورنہ خود تقوی بغیر منصب کے، تقوی بغیر ولایت کے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے عزیز میں کہا کہ یا پروردگار رسول بھیجتا ہے، یا نبی بھیجتا ہے، یا امام بھیجتا ہے، یعنی یہ۔ اور آج ہم جس دور کے اندر ہیں، خوب رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، مگر امام ہے، امام موجود ہے، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے امام، میری آنکھوں پہ غفلت ہے، میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے وقت کے امام کو نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے استاد نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ حج پر گیا ہوا تھا، 7ویں 8ویں حج سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کہتا ہے میں مسجد حرام کی طرف جا رہا تھا، تو میں جب صبح دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پوری گلیاں خالی ہیں، اور میں بہت تعجب کیا کہ اس وقت تو لوگوں کو مکہ میں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو وہاں نہیں جاتے آگے کی طرف، ابھی ہونا چاہیے تھا۔ تو میں بہت پریشان ہوا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے دور سے ایک شخص نظر آیا جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ قریب آئے تو میں ان سے پوچھوں کہ لوگ کہاں چلے گئے، مگر جیسے ہی وہ شخص قریب آتا گیا، میرے بدن میں اس شخص کی ہیبت بڑھتی چلی گئی، اور ایسا لگا کہ شاید میں کچھ پوچھ نہیں پاؤں گا۔ اس شخص نے میرے قریب آ کر اپنے نقاب کو ہٹایا، بس میں نے اسے دیکھا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا، اور دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس چل رہے ہیں۔ تو عالم دین نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دفعہ؟ کہا میں نے کہا تھا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، کہ پروردگار وہ مجھے درشندہ چہرہ دکھا، اور وہ امام زمانہ ہے۔ تو عالم کہتے ہیں کاش تم نے خدا سے یہ بھی مانگا ہوتا کہ مجھے کلام کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے، لیکن کیا یہ خواہش ہے میرے وجود میں؟ کوئی امام ہے؟ عزیزان محترم، امام ہی کا کام ہے کہ یہ جو ہمارے اندر 2 خصلتیں جمع ہو گئی ہیں اس کو وہی تو دور کرے گا، اور یہ اس کا پاک وجود ہے جو مجھے اس طرف متوجہ کراتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، اگر برا کر رہا ہوں تو میں برا کر رہا ہوں، اگر اچھا کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں۔ جو بھی نیکی دنیا میں ہوتی ہے، جو بھی شخص نیکی کر رہا ہے، چاہے وہ امام کو نہیں مانتا، امام کو نہیں جانتا، مگر پوری دنیا میں جو شخص نیکی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف امام کے وجود کی وجہ سے نیکی کر رہا ہے۔ چاہے کوئی شخص پتھر ہٹا دے رستے سے، چاہے کسی کو کھانا کھلا دے، حتیٰ جو پھول کھل رہے ہیں وہ صرف اس واسطہ فیض کی وجہ سے۔ یعنی ہم امام کو پہچانیں، امام ہی ہے کہ جس نے آخری وقت میں بھی آ کر ان چیزوں کو جو مل گئی ہیں ایک اور یعنی جب نبی آیا تو جہالت اور اسلام میں فرق کو کیا، اب جب امام آتا ہے تو وہ پھر ایمان کو پاک اور اس کو درجوں پر لے کر جاتا ہے۔ اب یہ جو رکاوٹیں، یہ جو پریشانیاں، یہ جو موانع کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، ہماری زندگی میں مختلف موانع ہیں۔ میں دوبارہ گھر کی طرف ہی جاتا ہوں کہ کل میں گھر کی طرف گیا، ہمارے یہاں لوگ بہت سارے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب دعا کیجئے ہمارے بچے امام زمانہ کا سپاہی بنے۔ ایک صاحب نے ہمیں دعا کے لیے کہا کہ مولانا دعا کیجئے اللہ ہمیں 4 بیٹے دے، ہم چاروں کو امام زمانہ کو دیں گے۔ تو میں نے پلٹ کر کہا پہلے خود تو امام زمانہ کے ہو جائیے، خود نہیں ہونا، بچے دینے ہیں۔ بھائی جب آپ خود نہیں ہیں تو بچے کیسے جائیں گے؟ جب آپ خود امام کی فکر میں، غم میں نہیں ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی نہیں نظر آتی ہے، آپ جمعے کے دن انتظار نہیں کرتے ہیں، آپ کے گھر میں امام کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، آپ امام کے لیے صدقہ سلامتی کا نہیں دیتے ہیں،
تو آپ رکھتے ہیں کہ میرے بچے کریں، کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی تربیت خود بخود ان کی طرف منتقل ہوگی، کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن ہم کیا اپنے گھروں میں واقعاً ایسے ہیں؟ میں اپنے آپ کو، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، کیا میں واقعاً دین کے معاملے میں گھر میں پریشان ہوتا ہوں؟ کیا جب نماز کا وقت آتا ہے میں کسی اور چیز کو اہمیت دیتا ہوں یا نماز کو؟ کیا میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ میرے بچے دیکھیں کہ ہاں والد محترم والدہ جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، مگر یہاں وہ بچے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے، والدہ الگ ڈرامے دیکھتی ہیں، ابو میچ دیکھ رہے ہیں. میں بری بات نہیں ہے چیزیں، لیکن ہر چیز کے اثرات ہیں، ہر چیز کے وقت ہے، اوقات ہے. ہمیں تو بچے مذاق سے پوچھ رہے تھے جہاں کو والدہ، بیٹا والدہ نے کہا کہ وہ تو سارا دن فون پہ لگی ہوئی تھی. یہ فون جو ہے جہاں سستا ہو گیا ہے، اس نے برباد بھی بہت کچھ کر دیا ہے. یہی میں بریکٹ میں کہوں گا، پہلے زمانے میں، بہت پرانی بات نہیں کر رہا کہ آپ مجھے بولیں گے میں بہت پرانے زمانے سے آیا ہوں، نہیں، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اینالاگ فون تھا، اینالاگ یعنی ڈیجیٹل بھی نہیں تھا. 6 نمبر ہوتے تھے فون کے، اور فون بڑی مشکل سے گھر میں، محلے میں، گلی میں، ہر کسی گھر پہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ زمانہ کیا تھا کہ جب شادی ہوئی کسی کی اور بیٹی چلی گئی، اب اگر آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہوا تو شوہر شام تک آتا تھا اور معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، کیونکہ ارتباط نہیں تھا. معاملہ بڑھتا چلا گیا، اینالاگ ڈیجیٹل، ڈیجیٹل موبائل، موبائل سے یہ، موبائل سے اب ٹچ موبائل، انٹرنیٹ، اور ہر چیز اب فری ہو گئی ہے. اب کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ اب شوہر لڑکے جاتا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے یہاں فوراً موبائل، یا اماں کو جائے گا، یا بہن کو جائے گا، یا دوستوں کو جائے گا. اب ماں باپ کرتے تو محبت ہیں، لیکن بعض محبتیں بیجا محبتیں ہیں. ہماری والدہ نے جب ہماری بہنوں کی شادی، بیٹا جب واپس آنا تو جنازہ واپس آئے، گھر میں واپس نہیں آنا. یہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، اپنی بیٹیوں کے لیے. لیکن یہاں تو نہیں، اچھا وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، وہ فوراً گھر آ جاؤ. یعنی ہم گھروں کو خود برباد کر رہے ہیں، یہ خود بربادی ہے یہ. تبھی آپ دیکھیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو بہت محکم کردار ہے وہ آج کے ڈراموں کا ہے. یہ جو آج میڈیا آپ کو ہر ایسپیکٹ سے دکھا رہا ہے، آپ ڈرامے کے اندر دیکھیں. میں اتنے ڈرامے مجھے نہیں پتا، یہاں پاکستان آنا اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، چیزیں دیتے رہتے ہیں، جوان ہیں باقاعدہ پوری رپورٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے آج ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے کسی گھر کو بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کو توڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے رائٹر، ہم نے ان کو بولا کہ آپ فلانے چینل میں آپ اچھی کہانی کیوں نہیں لکھتے، معاشرے کی اصلاح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم تو بھیجتے ہیں، مگر چینل کہتا ہے کہ کوئی مرچ مسالہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی 2-3 شادیاں دکھاؤ، 2-4 طلاقیں دکھاؤ تو مزہ آئے گا. خوب یہ مزے جان بوجھ کے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں. لیکن میں آپ کو یاد کروں کہ جو ان پٹ آ رہا ہے باڈی کے اندر، ذہن خود بخود اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں، یہ خود ہو رہا ہے. آج معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے، آج کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ کے برداشت ہی نہیں معاشرے میں. ذرا سی کچھ گزر جائے، گاڑی ادھر ہو جائے، آپ دیکھیں انسان پورا دین برابر کر دیتا ہے باہر نکل کے. یعنی غلطی ہو گئی، انسان ہے. میں کچھ عرصے پہلے آیا، آخری روزہ تھا شاید، میں آیا اور اتنے دنوں کے بعد آیا پاکستان، اور میرے سے بھی غلطی ہوگی، پہلے دن گاڑی لے کے روڈ پہ چلا گیا. مجھے کہیں جانا تھا افطار پہ، اور آئیڈیا بھی نہیں تھا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن سامنے سے ایک موٹر سائیکل والے کو تھوڑی سی ٹچ ہو گئی. اچھا اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کہا مجھے، لیکن ساتھ میں برابر میں وہ ان کو ایسا تیش آ گیا کہ تھوڑ. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرا بھی روزہ ہے، اس بندے خدا کا بھی روزہ ہوگا، مجھے غلطی ہو گئی میرے سے. وہ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. اب میں بھی وہاں تیش میں آ جاتا اور شروع کر دیتا تو وہاں پہ بات تو کوئی بھی نہیں تھی. ہم معاشرے میں ہمارے ہاں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میڈیا ہے، کیونکہ آج ہم گھر میں ایک چینل کو کچھ سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں پاتے. یعنی آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو، اب آپ اس کو دیکھیں کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں. کیوں چینج کرتے ہیں؟ کیونکہ طبیعت کے اندر فشار ہے، تھوڑی دیر نہیں دیکھا جاتا. اور اگر کسی چینل پر اذان آ رہی ہو، قرآن کی تلاوت آ رہی، فوراً چینج کرتے ہیں، اوہ گناہ ملے گا. آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ میں خلائی اسٹیشن کی باتیں کر رہا ہوں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں.
قرآن نہیں گناہ ملے گا، یعنی قرآن آ رہا ہے نہیں گناہ، کیوں گناہ ملا؟ بھائی قرآن کو سنیں تھوڑی دیر کے لیے، سنیں قرآن کو. قرآن ہی وہ حروف، وہ الفاظ، وہ قرت ہے کہ جو ہمارے وجود کو تسکین دے سکتا ہے. اور باقی چیزیں جس نے فشار پیدا، اس فشار کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنی گٹھ جوڑ ہے، کتنا لڑائی ہے، کتنی فساد ہیں، اور ذہن کس طرف پرواز کر رہے ہیں. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے امام زمانہ کو دے دیں. کیسے دیں ان کو؟ ہم خود ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، ہم خود ان کو پکڑا دیتے ہیں، موبائل، ٹیبلٹ، ہر چیز. یہ بھی انتظار کرتے ہیں ابا گھر کب آئیں گے تو لے لیں موبائل، ان سے لے لیں. ہم نے ان کے لیے ایکٹیویٹیز کریٹ ہی نہیں کی معاشرے میں. آپ نے ماشاءاللہ آپ کے محلے میں اسکول ہیں، لائبریری ہے، لیکن ایک اسپورٹس کمپلیکس مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. اسپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے تھا کہ جہاں شام کے وقت میں آپ کے جوان، آپ کے بچے یا انڈور گیمز کھیلتے یا کوئی اور گیمز کھیلتے. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ کون سوچے گا، کیونکہ ہماری سوچیں ہی نہیں ہے ایسی کہ ہم نے کیا کرنا سوچ کے. ہم نسلوں کے لیے کیا آپ سمجھتے امام زمانہ کو کون سا سیکس چاہیے؟ امام زمانہ کو فٹ آدمی چاہیے، جو ذہنی طور پر بھی فٹ ہو اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہو، روح بھی اس کی مضبوط ہو، بدن بھی اس کا اچھا ہو. ہم سے تو 1 کلومیٹر نہیں دوڑا جاتا، اور اس ٹائم دوڑنا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ پتہ نہیں ہم امام کی طرف دوڑیں گے یا امام کے مخالف میں دوڑیں گے، یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو ابھی. عزیزان محترم کچھ سوچیں. آنے والی نسل کوئی اور نہیں سوچے گا، کوئی آسمان سے اتر کے نہیں سوچے گا، نبی نہیں آئے گا. امام آ چکے ہیں، امام درمیان میں ہیں. ہم اپنی تربیت کریں پہلے اور پھر ان کی تربیت کریں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، اور ان کو وہ چیزیں دیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی جو دنیا میں جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ نالج بیسڈ ہے، یعنی نالج دی جا رہی ہے. بس یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب، یہ بھی بچہ وہی پڑھتا ہے نمبر لے آتا ہے. یہ نالج ہے. آپ اس کو جتنی نالج دے دیں، یہ جو کل کا جو دور آ رہا ہے جس کو سائبورگ کہتے ہیں، جو مین اور مشین جڑ رہے ہیں، یعنی انسان اور مشین جڑ رہے ہیں، یہ آنے والی نسلیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آج میرے سے زیادہ میرے موبائل کو معلومات ہے. مجھے اتنے نمبر سیف ہی نہیں ہے، میرے ہزاروں نمبر میرے موبائل پہ سیف ہیں، کیوں مشین ہے یہ. مجھے ایڈریس نہیں پتا، میں گوگل سے پوچھتا ہوں، گوگل کو ایڈریس پوچھتا ہوں، ایڈریس کہاں ہے وہ مجھے بتا رہا ہے. میں کچھ بات کہتا ہوں کئی زبانوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی گویا مشین مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اور آنے والے وقت میں مشین اور کچھ جانے گی. لیکن ایک چیز مشین کے پاس نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور وہ اخلاق ہے. اخلاق کی تربیت دیں اولادوں کو. روایات دیکھیں، کہ روایات میں دیکھ رہا تھا اسی والدین کے احترام کے لیے وہ کیسے ہوگا کہ باپ کو نام سے مت پکارو کبھی. باپ کو، اپنے والد کو، چوتھے امام نے بھی رسالہ حقوق کے اندر بھی بیان کی، اور بھی حدیثیں ہیں کہ اپنے والد کو نام سے مت پکارو، اور اپنے والد سے کہیں جا رہے ہو تو پہلے داخل مت ہو، باپ کو جانے، والد کو جانے دو. اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو اور والد آ گئے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چاہے کتنی دفعہ کیوں نہ آئے. آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، والد آ رہے ہیں، جاؤ. یہ اہل بیت کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں عزیزان محترم. اللہم صلی علی محمد. یہ تربیت ہے. اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، سلامتی کی دعا، ان کے طول عمر کی دعا، ان کے رزق کی دعا کرو. شخص آیا مولا کائنات کے پاس کہ میرا رزق تنگ ہے، یہ مولا نے کہا یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، سوتے تو نہیں ہو فجر کے بعد، کا ایسا 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 کا نہیں. کہہ رہا پھر کیا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو ان کی سلامتی کی؟ کہا نہیں کرتے. کہتا اسی لیے رزق تنگ ہے کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا کرو. جتنا تمہیں تمہارے والد نے عطا کیا، اپنے آپ کو، والدین کتنی محنت کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ خود کم خرچ کریں، بچے کو اچھا پڑھائیں، مگر کیا آج ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں؟ یا ان کے لیے بس سادے سے کپڑے لے لو، اپنے لیے تو بڑے اچھے لینے ہیں، کیا ان کے لیے ویسے لے رہے ہیں کہ جب انہوں نے سادے پہنے اور ہمیں اچھے پہنائے؟ یہ تربیت ہے. اگر میں آج اپنے والد کا احترام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو یہ بچہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہاں تو گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، بچوں کے سامنے برا بھلا کہہ رہی ہیں. کل کو یہ خود بھی، جب ہم نے دیکھے خود رشتوں کو خراب کیا ہے، بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو برا بھلا بولنا، شوہر کا بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کے رشتہ داروں کو برا بھلا بولنا، یعنی خود ان کو ایک تربیت دے رہا ہے کہ بیٹا تم نے بھی کل یہی کرنا ہے. یہ ہے معاشرے میں، اور یہی اخلاقیات ہیں. اب ہم آپ بولے میں تو نمازیں، روزے، مجلسیں، یہ وہ، لیکن کیونکہ اندر اتنی مشکل پائی جا رہی ہے، آپ کے سجدے پرواز ہی نہیں کر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں. میں خود عبادت کر کے جاؤں اور جا کے رک جاؤں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ، ان کے شاگرد تھے، کربلا میں رہتے تھے، عالم دین نہیں تھے، لوہار تھے، ہاشم حداد، کہ جن کے لیے مجتبیٰ طہرانی نے اپنی کتاب روح مجرد میں ان کے بارے میں جو ان کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ وما ادراک ما حداد، کہ تم نہیں جانتے کہ حداد کیا تھے، یعنی اس مقام پر تھے. اور وہ مقام تھا کہ پورے دن میں کچھ گھنٹے سوتے تھے زور سے پہلے، اور اپنے سامنے جب ان کے بچے کا انتقال ہو تو کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. اور ایسے تھے کہ لوہار تھے، حداد یعنی لوہار کا کام کرتے تھے، تو وہ جو گرم چیزیں جو بھٹی میں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی سہارے کے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے. تو جب استاد کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرو، لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا. وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے یا کسی کام سے تو ان کی زوجہ ان کو برا بھلا بولتی تھی. اب یہ ایک دن اپنے استاد کے پاس چلے گئے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری زوجہ جو ہے میرے سے تلخ کلامی کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے. اور وہ بس خاموش رہو. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر گیا، اتنا انہوں نے مجھے بولا میں پشت بام چھت پہ چلا گیا. پھر انہوں نے مجھے اتنا بولا تو میں گھر سے نکلا، کربلا اب تھوڑا پھیل گیا ہے، پہلے تو اطراف میں جنگل تھا. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا جنگل کی طرف، تو میں نے کچھ دیر میں دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی دوڑ رہا ہے. میرا نفس تجرد کر چکا تھا، یعنی امتحان تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے. خب یہ امتحان ہے، بعض اوقات میرا آپ کا امتحان ہے گھر کی وجہ سے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں تو آپ کی زوجہ بولیں بھائی اب تو امتحان ہے برداشت کرو. نہیں عزیزان، یہ دونوں طرف ہے. شاید ہماری ان ماؤں بہنوں کا بھی امتحان ہے جیسے ہم لوگوں کو تحمل کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ہمارے لیے یہ سخت کام ہے. یعنی عزیزان محترم، اسلام اسی لیے صبر کی تلقین، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارے گھروں میں. آپ رسالہ حقوق کو کھول کے تو دیکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، استاد کے کیا حقوق ہیں. یہ ہم چوتھے امام پر اتنا گریا کرتے ہیں، تھوڑی سی زحمت کریں اور اس رسالے کو دیکھیں کہ یہ ہمارے حقوق کیا ہیں. مگر آپ اگر تھوڑا سا کسی معاملے میں تھوڑا سٹیپ نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی ہے. عزیزان محترم، اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے زندہ کتنے دن رہنا ہے، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا بھی ہے، شب زیارت بھی ہے اور شب قبور کی بھی اپنے محرومین کی مغفرت کے لیے دعا اور فاتحہ کی بھی شب ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، مثلا 2 مہینے، اب آپ مجھے کچھ بھی بولیں، کہیں بھی جاؤں، مجھے کوئی مصیبت ہو میرے پر، میں چپ رہوں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے میں نے تو ویسے ہی جانا ہے 2 مہینے میں، تو میں ہر چیز کو تحمل کروں گا. عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیں کسی شخص کو پتا ہے وہ کب تک زندہ ہے؟ جب مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کب تک زندہ ہوں تو پھر میں اپنی زندگی میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہوں، اتنا غرور کیوں ہوں، اتنا تکبر کیوں ہے کہ بھائی میری بات نہیں چل رہی، میری بات نہیں سنی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ. بھائی مجھے پتا ہی نہیں ہے. جب زندگی محدود ہے، اس محدودیت کو صرف اپنے پروردگار کی بندگی میں گزارے ہیں. اور بندگی صرف نماز یا مصلی نہیں ہے، بندگی آپ کا گھر کا اخلاق ہے. آپ گھر میں کیسے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں تھوڑی تھوڑی سی ہیں، یہی چیزیں
ہمیں اس دنیا میں بچائیں گی. شب جمعہ علامہ مجلسی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست عالم دین سے کہا تھا کہ میں دنیا سے ہم میں سے جو پہلے جائے گا وہ خواب میں آ کے احوال بتائے گا. علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو دوست تھے یہ انتظار کرتے رہے, کافی دن ہو گئے, تدفین ہو گئی, مجالس ہو گئی, سب ہو گیا, یہ آئے نہیں. کچھ عرصے کے بعد آئے تو انہوں نے کہا بھائی کہاں, کیا ہو گیا, کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں جب بستر پر تھا تو میں نے دیکھا کمرے میں ایک کوئی شخص آیا ہے, تو اس نے مجھے بولا کہ تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں بہت تکلیف ہے. تو اس نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو میرے پاؤں سے درد ختم ہو گیا. پھر اس نے میرے آگے میرے ٹانگوں پر آتا آتا میرے گھٹنوں تک آیا تو میرا درد ہلکے ہلکے اور ختم ہو گیا. پھر اور اوپر تک آیا, میرے سینے تک آیا, میرا سینے تک کا درد ختم ہو گیا. جب وہ یہاں تک پہنچا تو اس نے بولا کہ میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا ہاں, تم میرا درد ختم کرو, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ میرے یہاں تک آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں کون ہوں اور جو لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے. لیکن دیکھا کہ میرے رشتہ دار سب انہوں نے رونا اور مجھے دفنایا, اور میں روک رہا ہوں کہ مجھے مت دفناؤ قبر کے اندر, چھوڑ کر مت جاؤ, مگر مجھے دفنا کر لوگ چلے گئے. پھر میں نے دیکھا کہ دو لوگ آئے ملائکہ, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں تمہارے پاس کیا ہے ہمارے لیے؟ تو میں نے کہا کہ میں درس دیتا تھا, میں نے 110 جلد بہار الانوار لکھا ہے. کہا نہیں کچھ اور ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سوچا کہ میرے پاس اور کیا ہے. تو کہتا مجھے ایک دن یاد آیا کہ میں نے رستے میں جا رہا تھا خیابان کوچے میں, تو ایک شخص مار رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ اس کو مت مارو. کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں. تو آگے والے شخص نے کہا کہ میں نے اس کو تم دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے پاس ہے نہیں. تو کہتا ہے چھوڑ دو تمہیں دے دے گا. کہتا ہے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ نہ دے. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ اچھا تم اس کو چھوڑ دو, اس کے بجائے اس کے جو پیسے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں. کہتا ہے وہ جو میں نے کام کیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ ہاں ایک یہ کام کیا. کہتا ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ کہہ کر وہ چلے گا. عزیزان محترم ہمیں نہیں پتا, اور یہ جو ہمارے معاملات ہیں عبادت کے سجدوں کے, یہ تبھی قبول ہیں جب خالق کی مخلوق راضی ہو. مخلوق کو کتنا راضی رکھا ہوا ہے ہم نے. میرا لین دین, میرے معاملے, میرا اٹھنا بیٹھنا, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. نہیں. ایک شخص نجفی کا تھا, اس پیسے دیے تھے, جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ قرض الاسنا قرضہ دیتے ہیں, لیکن سامنے والے نے پیسے دینا انکار کر دیا. ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے جب تک آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہیں, کسی کو دے دیے تو بخدا حافظ. یہ کتنی غلط بات ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ مسلمان معاشرے میں یہ بات ہے. میں جب بھی آتا ہوں اکثر لوگ بڑی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں باقی ممالک میں, یار ہم مومن سمجھ کے اپنا بھائی سمجھ کے ہم نے مدد کی تھی مگر پیسہ واپس ہی نہیں آ کے دے رہا. یہ غلط ہے. تو وہ شخص نے بھی دیے تھے, پیسے واپس ہی نہیں آئے, پیسے اچھے خاصے تھے. تو کسی نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس جائیں, وہ شاید آپ کی مدد کریں. وہ عالم دین کے پاس گئے, ان سے کہا کہ میرے یہ پیسے ہیں. تو ان کا اچھا تم فلاں دن درس پہ آنا, وہ شخص جس نے تمہارے پیسے دینے وہ بھی درس پہ آتا ہے, تو میں اس میں کچھ بیان کروں گا. اب وہ سب جب آ گئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا عالم دین نے اپنا, کہ میری دکان تھی اور ایک دن یہودی کچھ لینے آیا, تو میں نے اس کو جب پیسے واپس دیے تو کچھ کم سے دھرم تھے جو نہیں تھے میرے پاس, تو میں نہیں دے پایا. مگر اس یہودی نے بولا نہیں میں تو دھرم لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہے. کہا نہیں ہے مگر مجھے چاہیے. خیر میں کہا بعد میں دیں گے. بات آئی گئی ہو گئی, وہ یہودی مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, میں بھی بھول گیا. کہتے ہیں میں رات کو سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب صراط سے جب گزرے تو ایک طرف جہنم ہے, گزرنے لگے تو اچانک سے وہی یہودی اس آگ میں سے باہر نکل آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا. اور اب میں گھبرا گیا, کہنے کہ میرے دھرم دو. میں نے کہا میں تمہارے دھرم یہاں کہاں سے دوں میں؟ کہا نہیں. میں نے بہت التماس کی کہ چھوڑ دو مجھے, جانے دو. میں نے ملائکہ کو کہا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ. کہنا نہیں, یہ ہمارا جو دنیا کا تمہارے معاملات تھے تمہیں دنیا میں طے کر کے آنے تھے, ہم آگے نہیں لے کے جا. اب میں کھڑا ہوا ہوں, اب وہ چھوڑ ہی نہیں رہا یہودی. تو میں نے اس سے بہت کی کہ دیکھو ابھی مجھے جانے دو, کچھ کر لو. تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ, یہ جو میری آگ میں جو جل رہی ہے انگلی, یہ میں تمہارے سینے پہ لگانا چاہتا ہوں.
آپ کو میرے پاس کہتے ہیں چارہ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا لگا لو. کہا اس نے اس انگلی کو جب میرے سینے پہ پیوست کیا تو اس کی شدت نے میرے سینے کو جلا دیا, اور اسی حالت میں اٹھ گیا. خواب دیکھ رہا تھا, اور اس استاد نے اس مجمع کو اپنے پیراہن کھول کے دکھایا تو وہ داغ جلا ہوا تھا. کچھ دھرم, کچھ سکے, کچھ روپے, کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ پھنس جائیں گی, نکلنے نہیں دیں گی. عزیزان محترم, یعنی معاملہ سنگین ہے, معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. آیت اللہ حائری کہ جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا, ان کا جب انتقال ہوا, وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے تو ان سے پوچھا کیا ہے. انہوں نے بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دفنا کے چلے گئے ہیں, چھوڑ کے چلے گئے, میں اب دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں کہ 2 آگ کے گولے میری طرف آ رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر یہ میرے تک پہنچیں گے تو میری ہلاکت ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے بہت قریب آتے میں نے دیکھا کہ ایک نور آ گیا ہے. نور جیسے ہی قریب آیا آگ مجھ سے دور چلی گئی. تو میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا, آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں. تم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. اور فرمایا کہ تم ہماری زیارت پر 36 دفعہ آئے تھے, ہم بھی تمہاری زیارت پہ 36 دفعہ آئیں گے. ہاں عزیزان محترم, یعنی کوئی اور آسرا نہیں ہے ہمارے پاس اس در کے علاوہ. تو شکر کریں کہ ہمارے پاس یہ در ہے کہ جہاں کچھ آنسو نکل جاتے ہیں, کچھ نجات مل جاتی ہے. یہی تو ہے. شب جمعہ ہے, بہرحال امام 8ویں امام کا ذکر آیا تو شخص جب امام کو مدینہ سے خراسان بلایا گیا تو امام رستے سے گزرتے ہوئے آئے, مختلف جگہوں سے. نشاپور جب پہنچے تو امام نے کہا کہ ہے کوئی محاسن کو داڑھی کو درست کرنے والا. تو ایک شخص تھا بوڑھا سا, وہ آیا اور زمانے میں جو بھی اوزار ہوتے تھے امام کے محاسن درست کیے. تو امام نے کہا وہ پتھر جس پہ تم تیز کرتے ہو وہ لے آؤ. وہ جب لایا تو امام نے اسے اجازہ امامت سے سونے کا بنا دیا. کہا یہ تمہارا ہدیہ ہے. تو اس نے کہا مولا مجھے اس کو دوبارہ پتھر بنا دیں. کہا کیوں؟ کہا مولا اس کے بجائے کہ جب میرا آخری وقت ہو تو آ جائیے گا. اللہ اکبر, با معرفت. معرفت دیکھیں آپ, جانتے ہیں کہ اصل حقیقی سفر کیا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں امام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے امام چلے گئے. ہم آئے تو امام نے مولا سے پوچھا مولا کہاں گئے؟ کہا وہ جو اس شخص سے وعدہ کیا تھا وہ نبھانے گیا تھا. ہاں عزیزان محترم, شب جمعہ ہے, اپنی روحوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف کہ جہاں ساری روحیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. کسی اور امام کے لیے نہیں بیان ہوتا اتنا زیادہ, صرف کربلا میں امام حسین کے لیے بیان ہوتا ہے کہ سارے انبیاء, اوصیاء, اولیاء, ائمہ, شہداء سب کی روحیں کربلا میں ہیں اس وقت, اور یقیناً وقت کا امام بھی کربلا میں ہے. ایام محرم کے ہیں عزیزان محترم. نہ جانے وہ جو ایک ماں کی روح آئی ہوگی اپنے بیٹے کی قبر پر, وہ کیا لے کر آئی. ہم تو مصائب سنتے ہیں, سن کر غم زدہ ہو کر نکل جاتے ہیں عزیزان محترم, مگر اس اہل بیت پر جو مصائب پڑے, آئیے امام زمانہ کی زبانی کچھ الفاظوں کو دہراتے ہیں. امام زیارت نائیہ میں مختلف چیزوں کو بیان کر رہے ہیں, یعنی گویا امام دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. امام عجیب عبارت یوز ہوتی ہے کہ ان اسیروں کو زنجیروں سے باندھا گیا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, خدا آپ کو اس کا اجر دے. حضرت سیدہ آپ کو اس کا اجر دے. آپ تصور کریں, فارسی کے اندر مصرع ہے کہ آل رسول کجا, شام کجا,
نہیں آل رسول کہاں اور شام کہاں عزیزان محترم، یعنی بازار کہاں، مگر کہتے ہیں کہ زنجیروں سے باندھا گیا۔ اور میرا مولا فرماتا ہے، مولا معاف کریں شب جمعہ، یقیناً مصائب سخت ہیں۔ آج تو استاد فاطمی نے کہتے ہیں کہ بعض اوقات مصائب کو دیکھ کر پڑھا کرو، امام زمانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ان اسیروں کے اوپر دھوپ کی اتنی شدت تھی کہ جلد ان کے بدنوں سے لٹک گئی تھی۔ آپ میں تھوڑی دیر دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، مگر نہ جانے کہاں کہاں۔ اور یہ صرف غم یہاں تک ہوتا تو چلیں بات تھی، مگر یہ ساری مستورات، کسی نے بیٹا دیا تھا، کسی نے بھائی دیا تھا، کسی نے شوہر دیا تھا، ان کے سامنے دوبارہ وہ نیزے آ جاتے تھے کہ ان کے غم دوبارہ تازے ہو جاتے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح حضرت قاسم کی ماں قاسم کے سر کو نیزوں پہ دیکھتی تھی، نہ جانے حضرت سکینہ اپنے بابا کو دیکھتی تھی، نہ جانے بی بی زینب علی اکبر کے سر کو نیزوں پہ دیکھتی تھی۔ پھر میرے مولا زہرت نائیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے ہاتھوں کو گردن پر باندھا ہوا تھا، نہ جانے کس طرح بغیر محملوں کی سواری پہ انہیں چلایا جاتا تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو بچی تھی اور جو بچے تھے، رسیاں ان کی گردنوں پر تھیں۔ باقی بزرگوں کا قد اور ان کا قد دیکھیں کہ بعض مقام پر ان بچوں کو پنجوں کے بل چلنا پڑتا تھا۔ ہاں عزاداران محترم، بڑی مصیبت تھی، بڑی مصیبت دیکھی ان عزادار نے، لیکن میں کیا کروں، میری بی بی نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ بی بی برداشت کرتی رہی، مگر جب شام کے دربار میں اس لعین کے تخت کے برابر میں ایک تشت پر وہ سر مبارک جو رکھا ہوا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ لب جس پر رسول نے بوسے دیے ہوں، اس شرابی نے ہاتھ کی اس لکڑی سے جب اس کو مارنا شروع کیا، کبھی سر پر پڑتے تھے، کبھی لبوں پر پڑتے تھے، تو بی بی سے برداشت نہ ہوا، سکوت کو توڑا اور بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبے کا آغاز کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار ان ایام میں ہمیں ان اسیران کا بڑا غم ہے، اور یقیناً غم ہو کیوں نہ ہو کہ حضرت سید سجاد ساری زندگی انہی کو تو روتے رہے۔ پروردگار ان اسیروں کے صدقے میں جتنے بھی اسیر ہیں، یہاں پر ہیں، دوسری جگہوں پر ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، بعض نے خاص طور پر درخواست کی ہے، آیت اللہ زکزکی جو نائجیریا میں اسیر ہیں، پروردگار ان اسیروں کے صدقے میں جلد سے جلد ان سب کو رہائی عطا فرما، سب کو خوشحالی سے، ان سب کو ان کے اپنے گھر والوں سے ملا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے محلے میں، ہمارے اس ایریے میں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما، ہمیں بہترین طریقے سے سیرت اہل بیت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے لیے قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ مومنین کی جو بھی اپنا حصہ عزاداری میں ہر طریقے سے جو ڈال رہے ہیں، انتظامیہ، انجمنیں، ورکنگ کمیٹیاں، سیکٹری، جو بھی امام بارگاہ کا ساؤنڈ سسٹم سے لے کے سیکیورٹی، اسکاؤٹ، جو بھی شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے پروردگار ان ایام میں حضرت سیدہ کے صدقے میں انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان مجالس کے صدقے میں جو تمہیں عطا کرتا ہے تیری اپنی، مگر ہمیں اربعین امام حسین کی چہلم کی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیاب فرما۔
اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ